مثال کے ذریعے سے میں دین کی طرف ان کی فکروں کو ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل ہوا یہ ہے، یہ سارے زوال کے پیچھے بات کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، میں کہتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں مسلمان آج نماز کو زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ کل کے مقابلے میں مسلمان درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل کے مقابلے میں مسلمان آج داڑھی کو زیادہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل اکثر داڑیاں بوڑھوں کی ہوتی تھی، جوانوں کی داڑیاں کچھ کم ہوتی تھی۔ الحمدللہ اب جوان بھی داڑھی رکھ رہے ہیں۔ کل تک کے حج کے لیے صرف بوڑھے جاتے تھے، اب جوان بھی جا رہے ہیں۔ پہلے سال میں 2 مرتبہ حرم بھرتا تھا، ایک حج کے موقع پر اور ایک رمضان المبارک کے موقع پر، لیکن اب تو پورا سال حرم بھرا ہی نظر آتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں مذہبی جذبہ بیدار ہو رہا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے بیدار ہو رہا ہے، لیکن مذہبی جذبہ بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عظمت رفتار جو ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی وہ واپس نہیں مل پا رہی ہے۔ مسلمان پستی کے دلدل سے نکل کر عزت کی راہ کا مسافر نہیں بن پا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں بہت غور کرنا ہوگا، دل کے کانوں سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ ایک آرٹیکل لکھنے والے نے لکھا تھا اور بات اس کی یہ تھی کہ ایک شہر، بہت بڑے شہر کے اندر فٹ بال کا جو ہے وہ ایک گیم ہو رہا تھا، ایک کھیل ہو رہا تھا۔ فٹ بال آپ جانتے ہیں کہ پیروں سے جو ہے ایک گیند کو مارا جاتا ہے، 2 ٹیم ہوتی ہے جو آمنے سامنے ہوتی ہے اور وہ گیند کو اپنے پیروں سے مارتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک بہت بڑے شہر میں فٹ بال کے حوالے سے گیم کا انعقاد تھا۔ ایک دیہاتی بندہ اچانک اس میدان میں چلتے ہوئے پہنچ گیا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی، لوگوں کی دلچسپی دیکھی، تو دلچسپی دیکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو وہاں روکا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اتنا خوبصورت گیند ہے، اتنا حسین و جمیل گیند ہے جس کو دیکھ کر کے دل بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اتنے حسین و خوبصورت گیند کو لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں، سب کے سب مل کر پیروں سے مار رہے ہیں۔ وہ حیران تھا آخر اس گیند کا قصور کیا ہے، اس گیند نے کیا قصور کیا ہے کہ پوری ٹیم کے ٹیم مل کر کے اس کو مارتی ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو جتنی زور سے مارتا ہے لوگ اس پر تالیاں بجا بجا کر اس کو داد بھی دیتے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کر کے اس کو داد بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو مارا جا رہا ہے تو لوگوں کو داد دینے کی بجائے احتجاج کرنا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونے کی بجائے غمگین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! وہ دیہاتی تھا، وہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگا، فکر اور خیالات میں وہ ڈوب گیا۔ ایسے میں ایک مفکر نے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کو پڑھا، اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابیں کم پڑھتے ہیں چہرے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی مفکر نے اس کا چہرہ پڑھا اور چہرہ پڑھنے کے بعد اس جوان کو کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم اتنی فکر میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے فکر میں ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا بابا یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گیند کو لوگ مارتے کیوں ہیں، اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ اکبر اس جوان کو عقل کے مطابق اس مفکر نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر! اس جوان نے کہا لوگ پتھر کو نہیں مارتے، لوگ اینٹ کو نہیں مارتے، حالانکہ اس سے کم قیمت کے ہے وہ، لیکن یہ کتنا قیمتی ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور پھر جب لوگ اس کو جتنا مارتے ہیں لوگ اتنی داد دیتے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس مفکر نے کہا تھا بیٹے کان کھول کر سن لے، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو۔ کہا گیا تھا اس مفکر نے کہا تھا یہ گیند بڑا خوبصورت ہے، لیکن تو پوچھتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو خوبصورت ہے، یہ باہر سے تو خوبصورت ہے، مگر اندر سے خالی ہو گیا ہے، اس لیے اس کو پیروں سے مارا جا رہا ہے، اور مارنے کے بعد مارنے والوں کا کوئی پیر اور ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ داد دی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہے، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ اگر ایک گیند اوپر سے خوبصورت ہو جائے اور اندر سے خالی
کی آبرو سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، تمہاری آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اندر سے خالی ہو گئے، اندر بھرا ہوا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا